کی زمین پر، نہ خطوں کی زمین پر، نہ خلستانوں کی زمین پر، حضرت یعقوب کی ہجرت کے بعد سے لے کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ فلسطین کی زمین پہ آئے ہیں، مصر کی زمین پہ آئے ہیں، شام کی زمین پر آئے ہیں، پھلوں کی زمین پہ آئے ہیں، پھولوں کی زمین پہ آئے ہیں، رعنائیوں کی زمین پہ آئے ہیں، نخطوں کی زمین پر آئے ہیں۔ اور ان زمینوں کا تذکرہ قرآن عظیم نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا ہے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم انجیر کی، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس بلد امین کی قسم۔ تین اور زیتون کی قسم اس لیے کہ جناب عیسیٰ جلوہ گر ہوئے ہیں، طور سینا اس لیے کہ جناب موسیٰ تشریف لائے ہیں، بلد امین اس لیے کہ سرور کائنات کی آماجگاہ ہے اور زمین دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پھلوں کے ذریعے سے اور درختوں کے حوالے سے اور پہاڑ کے حوالے سے انبیاء کرام کی زمین ولادت اور زمین دعوت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ مگر طور کی زمین بھی شاداب زمین تھی اور زیتون کی زمین بھی شاداب زمین تھی، مگر میرے آقا جس زمین پہ آئے آخری پیغمبر رحمت اللہ عالمین انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، اس کی زمین پہ آئے تھے۔ زمین بھی پتھر کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہیں، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہیں، معبود بھی پتھر کے ہیں، بندے بھی پتھر کے ہیں، ہر پتھروں کا ماحول ہے۔ پتھروں کی سرزمین پہ سرکار تشریف لائے اور حکم یہ دیا گیا تھا، ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو آہ صبحگاہی دینا ہے، ان پتھروں کو نالے نیم شبی دینا ہے، ان پتھروں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب دورہ، ان پتھروں کو مزاج بندگی دینا ہے، ان پتھروں کو شعور و آگہی دینا ہے، ان پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینا ہے، ان پتھروں کو تابندگی شمس و قمر دینا ہے، ان پتھروں ستاروں کو بلند کر دینا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 23 سال کی مدت میں پیغمبر اعظم نے ان پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دیا۔ وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ان پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینے اور تابندگی شمس و قمر بخشنے کے سلسلے میں پیغمبر اعظم نے کتنے پتھر کھائے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کا اندازہ کیا؟ ہر روز ہدایت کے پھول لے کے جاتے تھے اور پتھروں کی بہار کھلا کر کے آیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامی، میں درد کے ان لمحات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، مگر صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ تمامی انبیاء کرام کو اپنے اپنے دور کے اعتبار سے معجزات دیے گئے اور سرور کائنات کو سرتاپا معجزہ بنائے گئے، اور انبیاء کرام کے معجزات موجود نہیں ہیں اس لیے کہ نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے، مگر سرکار کے معجزات کی قرآن پاک کی شکل میں آج بھی موجود۔ ایک معجزہ نہیں، یہ علماء موجود ہیں جانتے ہیں کہ آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں اور آیت قرآن پاک ایک مکمل جملے کو بھی کہتے ہیں، دونوں کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں تو آج بھی ہمارے پاس 6000 سے زیادہ معجزات موجود ہیں، سبحان اللہ، الہی کی شکل میں، مقدس قرآن کی شکل میں۔ انبیاء کرام کو معجزات کیوں دیے گئے؟ یہ سوچنا ہوگا۔ اگر ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی ہوتی، توریت دے دی گئی تھی، انجیل دی گئی تھی، زبور دی گئی تھی، صحائف دیے گئے تھے۔ معجزات کیوں دیے گئے؟ معجزات اس لیے دیے گئے کہ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، علم اور مشاہدہ۔ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو دیکھنا چاہتے ہیں معجزہ دیکھیں، جو جاننا چاہتے ہیں کتاب۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ سرور کائنات کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، مگر دعوت کی جو ذمہ داری ان سے پہلے انبیاء کی تھی وہی ذمہ داری ان کے بعد اولیاء کرام کے حوالے کر دی گئی، علماء کرام کے حوالے کر دی گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین قوم ہو، اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کا حکم دو۔ یہ امت مسلمہ پہ یہ ذمہ داری عائد کی گئی، لیکن ذمہ داری کے لیے ایک طبقے کا انتخاب کیا گیا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے رہی ہو۔ تو جو کام پیغمبرانہ تھا، پیغمبر کی دعوت کا کام تھا، وہ کام اگر ان کے بعد امت کے سر ڈالا گیا تو پھر دونوں طاقتیں ملنی چاہیے امت کو، علم بھی اور مشاہدہ بھی۔ عزیزان میرے، اگر ماضی کے قوموں میں دیکھنے کی صلاحیت تھی، ان کا ذوق مشاہدہ نظارہ طلب کرتا تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو آج کی قوم میں بھی دیکھنے کی طرف ہوگی، ان کی نگاہیں یقیناً کچھ دیکھنا چاہتی ہوں گی۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں جاؤ، اور مشاہدہ کرنا ہے تو اولیاء کرام کی بارگاہ۔ سبحان اللہ،
اگر آج کے دور میں کوئی مشاہدے کا انکار کرے، کرامتوں کا انکار کرے، تو انبیاء کرام کے معجزات کی کیا توجیہ کرے گا؟ اس کے سامنے انبیاء کرام کے معجزات کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اگر وہ دعوت کے لیے معجزات ضروری ہیں تو پیغمبر اعظم کے بعد دعوت کے لیے کرامتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر نسبتیں بدل جاتی ہیں تو لفظوں کی حیثیتیں بدل جاتی ہیں۔ مؤثر حقیقی سے پروردگار عالم ہے۔ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مؤثر حقیقی ہے، مگر نسبتوں کے حوالے سے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھی عورت ہے جس کا بچہ جوان موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گر کے روتی ہے، اللہ میرا بچہ موت سے ہمکنار ہو گیا ہے تو اسے زندگی دے دے یا پھر مجھے موت دے دے، عصائے پیری ٹوٹ گیا ہے تو کس کے سہارے چلوں گی میں؟ رو رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، بچے میں حرکت پیدا ہوئی، زندہ ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ مرنے والا تو مر چکا تھا مگر اللہ کی قدرت سے زندہ ہو گیا۔ یہی لفظ استعمال قدرت کا نا۔ فرض کیجئے وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، وہ عورت جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اے مسیح، اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، اے مردوں کو زندہ کرنے والے پیغمبر، میرا بچہ مر گیا ہے، زندگی دیجئے اسے، حیات بخشیے تاکہ میرا عصائے پیری ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ کا پیغمبر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مؤثر حقیقی بارگاہ میں، رب العزت کی بارگاہ میں، اے اللہ تیری بندی مجھے مسیحا سمجھ کے میری بارگاہ میں آئی ہے، دعا قبول کر لے، اسے زندگی دے دے۔ حرکت پیدا ہوتی ہے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے، لفظ بدل جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قدرت کا نام دیا تھا، یہاں آپ نے معجزے کا نام دیا۔ بالفرض یہی عورت حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، خواجہ خاجیان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے بچے کی موت کے لیے دعا کرواتی ہے، زندگی میں تبدیل ہو جائے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے تو آپ اسے معجزہ نہیں کرامت کا نام دیں گے، مگر ہر مقام پر مؤثر حقیقی سے پروردگار عالم ہے۔ جناب عیسیٰ نے زندگی دی تو خدا نے زندگی دی ہے، اور جناب عبدالقادر جیلانی نے زندگی دی تو خدا نے زندگی دی ہے۔ اس بنیاد کو سمجھ لینے کے بعد کہیں بھی کوئی اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ اگر ہم مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو مانیں تو جتنے بھی اختیارات ہیں، جتنے بھی اکتشافات ہیں، جتنی بھی کرامتیں ہیں، سب حق ہیں اور سب ثابت ہیں، اور یہیں سے مشاہدے کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا۔ سبحان اللہ۔ لیکن علم اور مشاہدے کی حیثیت کو یہ مت سمجھو کہ کوئی اندھا بہرا اور بے علم انسان بھی صاحب مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں علم کا جو انتہا ہے وہ مشاہدے کی آغاز۔ کیا علم جب اپنے منتہا کمال پہنچتا ہے، جب نظریات محسوس پیکر بن کر کے صاحب نظریہ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اسے مشاہدے کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کا مشاہدہ خود غوث پاک کی زندگی میں ہے۔ پڑھاتے ہیں اساتذہ تو اساتذہ اعتراف کرتے ہیں، عبدالقادر الفاظ میں پڑھا رہا ہوں اور الفاظ کے مفاہیم کا مشاہدہ تم کروا رہے ہو۔ یہ یاد رکھیے، علم کی انتہا جہاں علم ختم ہوتا ہے وہاں سے مشاہدے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو تمام اولیاء کرام کے مقدس زندگی میں بھرپور پائی جاتی ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے میں چند مشاہدات کے ذریعے سے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرا سکوں اور اپنی مفہوم کو زیادہ واضح کر سکوں۔ یہ دیکھیے، ایک بہت ہی عظیم متکلم ہے، اس دور کے امام المتکلمین ہیں، جلال الدین روم۔ بڑا حساس ہوتا ہے، ذرا سا بھی لفظ بدل دیا آپ نے اور ذرا سا بھی فکر ٹھوکر کھائی تو انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ الہیات کے مسئلے میں ہاتھ ہی نہیں لگاتے، اور لگاتے ہیں تو صرف روایات کے حوالے سے بزرگوں کی قول نقل کر گزر جاتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے اندر۔ الہیات کا درس دے رہے ہیں اپنی درسگاہ میں، خدائے وحید القدوس کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، جوہر اور عرض کا انکار کر کے خدائے وحید القدوس کی ایک ایسی حیثیت کو کہ جو جوہر اور سب پہ غالب ہو، اس کی بحث ہے۔ ایک دیوانہ درسگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے سامنے، پوچھتا ہے رومی کیا کر رہے ہو؟ وہ الجھے ہوئے تھے، طلبہ اعتراض کر رہے تھے، پیشانی میں پسینہ تھا، سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ وہ آج کے دور کے طلبہ نہیں تھے کہ سن کے گزر جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی محسوس نہیں، ہم نے کیا سنا ہے، پورا فلسفہ پڑھ جانے کے بعد ہی ایک چیز بھی محسوس نہیں کر پاتے۔ اب دیکھیں نا ہمارے درسگاہوں پڑھا جاتا ہے جزو الہی بالجزا، بالکل ابتدائی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک جز کو دو جو اجزاء کے درمیان میں رکھا جائے یا ملتقا پہ رکھا جائے تو دو جز پیدا ہو جائیں گے، دو کنارے اور تقسیم لازم۔ آج تک ہم یہ فکری نظری تقسیم کر رہے ہیں کئی سو سال سے، اور سائنسدانوں نے ایٹم کی شکل میں یہ تقسیم دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم صرف پڑھتے ہیں، محسوس نہیں کرتے اسے،
تو بہر کہ وہ ایک ایسا دور تھا جہاں محسوس کیا جاتا تھا. طلبہ سوال کر رہے ہیں, رومی الجھے ہوئے ہیں ایسے عالم میں. ایک دیوانہ کہتا ہے کہ رومی کیا کر رہے ہو؟ غصہ ہو جاتے ہیں, جھولا جاتے ہیں. دیوانے اپنا راستہ لے. مجنوں تیری موت کو مل کر ہم سب دعائیں دیتے ہیں, تیری وجہ سے دشت نجد کی ویرانی ویرانی ہے, جا صحرا خالی ہو گیا ہے, صحرا نوردی کر تو, اور مکتب یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. ایک نگاہ پرجلال اٹھتی ہے, دو روایتیں ہیں, کتب خانے میں آگ لگ جاتی ہے یا کتابیں آپ حوض میں ڈال دیتے ہیں. جناب رومی کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. کتابیں نکالی تو بھیگی ہوئی نہیں تھیں, کتب خانہ ٹھنڈا ہو چکا تھا, کتابیں ویسے ہی محسوس ہو رہی تھیں اور موجود تھیں. حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے, تم اپنے اللہ کو کتابوں میں سمجھنا چاہتے ہو اور ہم نے اپنے دل کے آئینے میں اس کے جلووں کو بسا رکھا. سبحان اللہ. دل کے آئینے میں ہے, ہائے ہائے ہائے, دل کے آئینے میں ہے تنویر یار, تصویر یار نہیں. تنویر یار کیا میں نے کئی جگہ اصلاح کی ہے اقبال کے شعروں کی, جی. جیسے وہ شعر کے دل کے آئینے میں ہے تنویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھی, یا پھر وہ شعر جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ موتی بنا کے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چلیے, سمجھ کے نہیں, اللہ سمجھنے سے پاک ہے. موتی بنا کے موتی بنا کے شان کر, سمجھا وہاں جاتا ہے کوئی چیز مبہم ہو, ابہام کو دور کرنے کے لیے فہم کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ اس سے پاک ہے. زندہ باد. غلطی کی ہے, موتی بنا کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفکر اسلام کیا کہنے ہیں؟ موتی بنا کے شاری کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرا رقین خیال کے. یہاں بھی دل کے آئینے میں ہے تنویر یار, تصویر یار کیا اچھی اصلاح ہوئی. زندہ باد. اس کے یار کی تصویر تو اتاری نہیں سکے آج نہیں, وہ ہے نا, اس کا یار بھی تو کوئی ہے نا جس کے ذریعے سے ہم نے اسے پہچانا ہے. آقائے دو جہاں تصویر تو نہیں اتار سکے, شیڈو ہی نہیں ہے, سایہ ہی نہیں, تصویر کیسے بنے گی؟ تصویر کے لیے کسی جسم کا سالڈ ہونا ضروری ہے جس کا عکس مرتب نہ ہو سکے. وہ تو آئینہ تھے, وہ تو نور تھے, اگر عکس شعاع نوری ہوتی تو پار ہو جاتی, تصویر کیسے بنتی؟ اور یہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کافروں نے بارگاہ رسول میں آ کے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ لوگ آپ کو مزمم کہتے ہیں, محمد نہیں کہتے. محمد کہتے ہوئے پڑھے لکھے لوگ لگتا ہے جانتے تھے کہ ہم محمد کہہ کے کہتے ہیں دیوانے ہیں, شاعر ہیں, مجنون ہیں, تو خود اپنی تردید کرتے ہیں. محمد وہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد, جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے, نام ایسا کہ ثنا ہو جیسے. نام ایسا, اللہ نے نام ہی ایسا دیا ہے جو مستقل نعت ہے, کوئی اور نعت نہ ہو, صرف محمد کہتے رہو, نعت ہوتی رہے گی. ہائے 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 ہائے, صرف محمد کہتے رہو, نام ایسا کہ ثنا ہو جیسے. تو ظاہر ہے کہ کافروں نے محسوس کیا کہ ہم تو ثنا کرتے ہیں اور پھر مذمت کرتے ہیں. کہا آج سے مذمم کہیں گے لوگ. بارگاہ رسول میں آئے, کہا حضور لوگ آپ کو مذمم کہتے. کہا نہیں, کسی مذمم کہتے ہوں, میں تو محمد ہوں نا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی تصویر تو بن ہی نہیں سکتی. جب تصویر نہیں بن سکتی, کوئی کارٹون بناتا ہے تو کسی بش کی تصویر ہوگی, میرے رسول. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہمیں یہ ماتم کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے رسول کی تصویر کہاں ہے؟ اللہ نے انہیں بے سایہ بنایا تھا. تصویر کے لیے شیڈو ہونا ضروری ہے, تصویر کے لیے سایہ ہونا ضروری ہے. اور میں یہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, یہاں یہ عالم ہے کہ خدا کے باب میں. ایک مغربی مفکر نے کہا ہے, علماء کی توجہ چاہوں گا, کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے وجود کو غیر مرئی اور غیر مجسم پیش کر کے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے ہیں, مرئی ہوتا تو بھی ذلیل ہوتا, مجسم ہوتا تو بھی ٹھکروں میں ڈالا جاتا. عالم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے تصور الہ پیش کیا ہے, وہ غیر مرئی ہے, غیر مجسم ہے, نہ نگاہیں توہین کر سکیں گی اور نہ وجود توہین کر سکیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ. کیا کہنے حضرت؟ اگینسٹ دا انٹلیکٹ نہیں ہے, اللہ بیان دا انٹلیکٹ ہے. اللہ عقل کے خلاف نہیں ہے, عقل سے بلند ہے وہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہر کیف کیا دیوانے ہیں. جناب رومی, حضرت رومی نے جناب رومی نے دیکھا کتب خانے میں آگ لگ گئی ہے تو قدم تھام لیے اور بے ساختہ اعتراف کیا, مولوی ہرگز نشد ملائے روم.